أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آیا ہے کہ نماز میں صرف ایک پاؤں پکڑے ہوتے تھے. بعض دیگر روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پکڑے ہوتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی: ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. البتہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اٹھا کرتے اور پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک پاؤں پر وزن رکھتے، دوسرے کو اٹھا کر رکھتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورہ مبارکہ مزمل قرآن مجید کا 73 نمبر کا سورہ ہے. اس کی پہلی 2 آیتیں: اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم. دوسری بہت سی روایات سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا. یہ باب استحباب میں ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ خیال رکھیں کہ جب مجامعت کریں تو بسم اللہ کہہ کر، ورنہ یہ کہ شیطان ساتھ میں لگ جاتا ہے. بغیر بسم اللہ کے پڑھے مجامعت کی جائے تو پھر فعل دونوں کی طرف سے واقع ہو سکتا ہے. یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ جو مال انسان حرام سے حاصل کرتا ہے وہ شیطان کی شرکت کا مال ہے. اب اگر ایسے مال سے مہر ادا کیا جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو اس میں شیطان کا حصہ ضرور ہوتا ہے، اور جو حرام طریقے سے مجامعت ہوتی ہے اس میں بھی شیطان کا حصہ ضرور ہوگا، یعنی بچہ مشترک نطفے سے پیدا ہوگا. تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے شیطان کو ڈاکو سے تشبیہ دی ہے، جو کسی بستی پر اپنے پیادے اور سوار چڑھا لاتا ہے اور خوب لوٹتا ہے. شیطان کے سوار اور پیادوں سے مراد وہ سب جن اور انسان ہیں جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو گناہوں کو اکساتے ہیں اور ہر طرح کے فساد اور خرابیاں پھیلاتے ہیں. انسان اس طرح اترائے عناد پر، لعنت خدا کے حشر تک ابن زیاد پر. شیطان کے مخفی پروپیگنڈے، وسوسے، گانے بجانے اور کھیل تماشوں کی جنسی جذبات کو بھڑکانے والی آوازیں ہیں جو گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہیں. اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں گرمی کے روزے ہیں جو افضل ترین جہاد گرمیوں کے روزے ہیں. گرمیوں میں روزہ رکھنا جہاد ہے. جو شخص گرمی کے زمانے میں خدا کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے اور اس سے اسے پیاس لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے چہرے کو پوچھتے ہیں اور افطار تک اسے خوشخبری دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہاری خوشبو و سانسیں کس قدر پاکیزہ ہیں، میری فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے. وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو خدا کے لیے بھوک یا پیاس برداشت کرتا ہے. خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.